یہ جو موضوع ہے یہ اس لیے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زبان جو ہے وہ ایک سمجھی جاتی ہے، لوگ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان ہے، یہ فلانی زبان ہے۔ ایک تو یہ بتانا ضروری ہے کہ زبان کا بانی کون ہے۔ جیسے آپ اردو بولتے ہیں، اس کا کوئی بانی آپ کو کسی کو معلوم ہے اس کا کوئی بانی ہے کیا؟ تو آپ کو پتہ چلے اس کا کوئی بانی نہیں ہے۔ یا انگریزی زبان کا کوئی اتھارٹی، کوئی آدمی کسی انگریزی زبان بنائی ہو، تو یہ اس کے بارے پورا دیکھنا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ ان مختلف جو زبانیں ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں مختلف رنگ بھی ہیں، انسان کے اندر مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، مطلب کیا اس کے کوئی اونر ہے، کوئی خالق کون ہے اس کا۔ خواہ ہم اس پہ ہم اب فخر جتا رہے ہیں کہ یہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اور یہ زبان ہماری ہے۔ اسی طرح مذاہب جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں آئے ہیں، یا جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں وہ مختلف زبانوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی کتابیں۔ تو یہ ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں لیکچر اور کیا اس کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا۔ اور پھر یہ قرآن کریم جو عربی میں ہے وہ عربی زبان، اور 13 مختلف یا 13 سے قریب یا زیادہ کے قریب ڈائلیکٹس ہیں جو عرب ورلڈ میں بولے جاتے ہیں، عربی زبان جو ہے۔ اور قرآن مجید میں جو عربی ہے وہ عربی وہ مختلف ہے۔ تو وہ زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں کیوں بنایا ہے، اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اور ہمیشہ سے یہ عربی میں ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے قرآنی آیت سے۔ تو قرآن کیوں عربی میں بنایا گیا، ایک تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی۔ مختلف آدمیوں کے رنگ اور زبانیں جو مختلف ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کہاں سے آئیں، کیسے ہوئیں، اور جو مختلف کتابیں ہیں یا مذاہب ہیں ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریفنگ بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جیسے کہ ایک ہے زوراسٹرین ریلیجن، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، فارسی میں ایرانی زوراسٹرین ریلیجن۔ جی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ایک لینگویج تھی ایک زمانے میں، ایویسٹن لینگویج۔ ان کی کتاب اوستا کہلاتی ہے، ایویسٹا، اور اس کی لینگویج جو ہے وہ ایویسٹن لینگویج ہے۔ وہ اویسٹن لینگویج میں لکھی گئی جو آج کوئی بولتا نہیں ہے۔ وہ اینشینٹ ایرانی لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ڈیڈ لینگویج ہو گئی۔ اچھا، لینگویج کا ایک سسٹم یہ ہے کہ وہ زبان جو بند، اس کی جو زبان کے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، زبان جو بھی بول رہا ہوتا ہے کسی زمانے میں کوئی بھی آدمی، وہ آہستہ آہستہ زبان چینج ہوتی جاتی ہے۔ اور اتنی جیسے عمر ہماری ہے، بچے تھے ہم، جوان ہوئے، اس طرح ہماری عمر ہوئی، ہم بڑے ہوئے، تو ہماری چہرے اور سکنات، حرکات اور شکل میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان میں بھی فرق آتا جاتا ہے، اور اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ زبان جو پرانی تھی وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈیڈ لینگویج۔ تو یہ جو جس کی زوراسٹرین ریلیجن ہے، اس کی جو کتاب ہے اوستا کہلاتی ہے، ایویسٹا، اس کو ایویسٹن لینگویج میں بھی ہے وہ، اور وہ لینگویج جو ہے آج مر گئی ہے، وہ زبان کوئی بولتا نہیں ایران میں۔ تو سوائے چند اسکالر جو وہ مذہب کے اگر ہیں دنیا میں، تو وہ کتاب کی اسٹڈی کریں گے اور اس کی وہ ریسرچ کریں گے، وہ لینگویج پہ لفظ کو نکال کے لائیں گے کہ بھئی یہ سمجھا جاتا تھا، تو یہ آج اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ تو دوسرا ہے ایک اور، انڈیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ان کی کتابیں ہیں، جیسے ویداس ہے، یہ سنسکرت میں اور یہ کتاب، یہ بھی لینگویج ڈیڈ لینگویج ہے۔ یہ آج کل سنسکرت کو وہاں ہندوستان میں کوئی بولتا نہیں ہے، مگر ان کی مذہبی کتاب جو ہے وہ ایک ایسی زبان میں جو مر چکی ہے، وہ بائی دا پیسیج آف ٹائم وہ بیکار ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کی مگر کتاب میں وہی سنسکرت ہے۔ اب اگر کسی ہندو آدمی کو اپنا مذہب بتانا ہے تو اس کو سنسکرت پڑھنی پڑے گی، اور جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس زبان کو سمجھنا، یہ جس کی آپ جو زبان بولتا ہی نہیں ہے، تو اس کو لفظ کے معنی نکالنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہو گئی ویداس۔ اسی طرح بھگوت گیتا ہے، یہ بھی ایک مذہبی کتاب ہے ہندوؤں کی، اور وہ بھی سنسکرت میں، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے۔ اسی طرح راماینا، یہ بھی سنسکرت میں ہے، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے۔ پھر ہے مہابھارت، یہ بھی سنسکرت میں ہے، یہ بھی ڈیڈ لینگویج میں ہے۔ یہ ساری کتابیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ مذہب کی جو کتابیں ہیں جس پہ مذہب کے لوگ اپنا بوسٹ کر رہے ہیں، وہ مذہب کی لینگویج ہی نہیں بولتا کوئی، صحیح ہے۔ اسی طرح
مہابھارت جو ہے نا بیسیکلی اس میں جنگوں کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ بھی سنسکرت لینگویج میں. اسی طرح یہ سکھوں کی کتاب ہے، گرنتھ صاحب. گرو مکھی ایک لینگویج کہلاتی ہے، گرو مکھی وہ لینگویج میں، گرو مکھی لینگویج میں، وہ بھی ایک ڈیڈ لینگویج ہو گئی. اور وہ گرو کے معنی ہوتے ہیں، کیا نام ہے، گرو تو آپ سمجھتے ہیں نا، استاد گرو ہے، یہ ہمارا گرو ہے. اور مکھی ہے، منہ کو کہتے ہیں مکھی. تو گرو مکھی مطلب گرو کی منہ سے بولی ہوئی، استاد کے منہ کی زبان. اب وہ زبان ہے، وہ ڈیڈ لینگویج ہے، وہ کوئی بولتا نہیں ہے. بہرحال اب آئیے آپ، یہ کرسچن ورلڈ جو ہے، یہاں بائبل ہے. تو بائبل جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل جو ہے ڈیوائڈڈ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی پرانا عہد نامہ، اور نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ. تو پرانا عہد نامہ جو ہے اس کے اندر ڈیوے ورژن، ایک دو ورژنز ہیں سب مشہور، دو ورژن ہیں. ڈیوے ورژن ہے، کنگ جیمز ورژن ہے. تو ڈیوے ورژن جو ہے اس میں 46 بکس ہیں، 46 کتابیں ان کی. عیسائیوں میں جو رومن کیتھلک کرسچنز ہوتے ہیں، رومن کیتھلک کرسچنز جو ہے ان کی جو کتاب ہے وہ ڈیوے ورژن کہلاتی ہے. اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 46 بکس ہیں. وہ اوریجنلی جو ہے ہیبرو میں لکھی گئی تھی، ہیبرو. اور وہ ہیبرو جو جس میں لکھی گئی تھی وہ ڈیڈ لینگویج ہے. اور کچھ پورشنز کے اریمیک یعنی عربی کا سسٹر سینونیم کہہ لیں، اریمیک لینگویج. اریمیک عربی نہیں، عربک اور اریمیک فرق ہے نا تھوڑا سا. عربی ایک ہے قرآن کی عربی، ایک عربی لینگویج ہے، اور ایک اریمیک لینگویج تھی، اس کی سسٹر لینگویج کہلاتی تھی، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ڈوئے ورژن کی 46 بکس جو ہیں، 46 کتابیں جو ہیں، وہ بھی جو ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ہیبرو زبان میں، جو کہ ڈیڈ لینگویج ہو گئی ہے. اور جو کچھ پورشن جو ہے وہ اریمیک میں ہے، ڈیڈ لینگویج، وہ بھی ڈیڈ لینگویج میں ہے. اور وہ ہے اریمیک میں، ہیبرو اور اریمیک میں ہے ٹوٹل. یہ دو زبانیں، ہیبرو لینگویج اور اریمیک لینگویج. اب نیو ٹیسٹمنٹ جو آئی ان کے کرسچن ورلڈ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ایک نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ، اس کے اندر 27 بکس ہیں. وہ یہودیوں میں ہیبرو لینگویج کے اندر کہتے ہیں عیسیٰ السلام آئے، جو ہسٹوریکل بیبلیکل بات کر رہا ہوں میں، بائبل میں. تو وہ کہتے تھے وہ ہیبرو لینگویج میں بولتے تھے، مگر ریکارڈ جو ملتا ہے اس وقت ان کے پاس گریک لینگویج میں ملتا ہے. اور جو اس وقت گریک لینگویج ہے وہ لینگویج نہیں گریک، اس زمان کی بازارو لینگویج کونی گریک کہلاتی تھی، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ جو آپ کا کتاب ہے آپ کے پاس اس وقت، وہ کونی گریک لینگویج ہے، جو کہ ڈیڈ لینگویج ہے. جو گریک لینگویج ہے ہماری اس وقت جو گریکس بولتے ہیں، وہ لینگویج میں بھی نہیں ہے. تو یہ سارا بتانے کا مقصد یہ کہ جتنے مذاہب ہیں اور جتنی لینگویجز دنیا میں ہیں، وہ بائی دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی جاتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. وہ زبان کا نام وہ پورا مٹ جاتا ہے، لینگویج بالکل بدل جاتی ہے، کوئی اور لینگویج آ جاتی ہے. تو یہ جتنی مذہب کی کتابیں بنتی رہیں، آج بھی کوئی مذہب بنا لے، اس کے کوئی 1500 سال بعد اس کو زبان ہوگی، مگر وہ کتاب لکھی ہوئی ہوگی اور ڈیڈ لینگویج آئے گی. اور کہیں بھائی فلانے صاحب تھے، انہوں نے کتاب بنائی اور وہ مذہب یہ ہے. جیسے گرو مکھی ہے. اب گرو صاحب گرو نانک کوئی گرو مکھی تھوڑی بولتے تھے، وہ ان کی منہ کی نکلی ہوئی زبان جو ہے وہ زبان تھوڑی بن جائے گی، مگر اس کو ان کے نام سے منسلک کر دیا، وہ زبان کا ہے، ختم ہو گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اب یہ تو میں نے آپ کو وہ بات بتا دی. اسی طرح مذہب جو ہیں وہ مختلف جو ہیں، وہ اس لیے اس میں کانسیپٹ، اس میں اختلافات اور اس میں جو پھر کنفیوژن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مذہب ہیں وہ بیسیکلی وہ لینگویج ہی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. وہ لینگویج جب بولی نہیں جا رہی تو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کہاں سے سچائی کیا ہے. وہ عام چند آدمی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا. تو یہ اب ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں آیات کے ذریعے کیا پتہ چلتا ہے ہم کو کہ یہ زبانیں بنانے والے زبانیں کون سے بنائی ہیں، یا ملک کیا ہے. یہ سب سلسلہ، ہم سب کے رنگوں میں فرق ہے، یہ سب کیا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ دیکھیے سورہ روم، 30 صورت ہے اور اس کی 22 آیت، 30 اس کی 22 آیت. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی آیات نشانیوں میں سے ہے آسمانوں
اور زمینوں کی تخلیق کرنا اور تمہاری زبانوں کا اور تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں علم رکھنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کری، اور جو خاص بات ہے وہ ہے اور تمہاری مختلف زبانیں اور یہ مختلف رنگ جو ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ تو اس کے معنی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، اس میں یہاں اور بھی وضاحت اللہ نے کر دی۔ یہ جو تمہارا رنگ ہے، اب رنگ کتنے ہیں؟ ایک تو ہوتے بالکل گورے لوگ اور ایک ہوتے بالکل کالے لوگ، جسے گورا اور کالا کہتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں یہ یلو ریس۔ اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ یلو ریس کو نہیں معلوم، چائنیز تو چائنیز ہو گئے، یلو اردو میں پیلے نہیں، وہ تو براؤن ہے ہم لوگوں وہ تو مجھے گند ہوئی، زردی، شکریہ، زردی والے، اور ایک جو گندمی ہے وہ ہم سب ہیں۔ یہ چار جو ہے نا مین ریسز ہیں، باقی مکسچرز ہیں وہ ایک الگ۔ مین جو چار ہیں یعنی بلیک، وائٹ، براؤن اور یلو، کالا، گورا، گندمی اور زردی مائل، یہ بیسک ریسز ہیں، ان کی بیسک جینز ہیں یہ۔ اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ کا یہ مختلف رنگ اور مختلف زبانیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو رنگ مختلف اللہ نے بنائے، اس میں فقر کرنا یا کمپلیکس کرنا دونوں غلط ہے، یہ اللہ کی بناوٹ ہے۔ یہ انسان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے جس آدمی کو جو رنگ بنایا ہے، اور جو بھی جس زبان جس گھرانے میں پیدا ہو گیا اور جس کلچر میں پیدا ہو گیا، جس اس میں پیدا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے انسان کو جو معاشرے نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس پہ وہ فخر کر رہا ہے زبان پر، اس کی زبان کا وہ جو ہے وہ خود بانی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ رنگ، اب میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں شعبے، اور وہ بھی بتا چکا ہوں، تو سمجھ لی زبان بھی یہاں میں پتہ چل گئی۔ تو زبانیں بھی اللہ نے بنا رکھی ہیں، جتنی بھی زبانیں دنیا میں۔ اب جو آیات ہیں اس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے۔ سورہ زخرف 43 سورت ہے، اس کی 2 اور 3 آیت ہے۔ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس کو عربی یعنی عربی قرآن کے مطلب ہوتے ہیں میں نے پڑھائی میں بنایا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ دیکھیے 2 چیز یاد رکھیں، یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں جب میں اٹھا رہا ہوں یہ کتاب کہلاتی ہے۔ کتاب کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہو کسی پیس آف پیپر پہ، یعنی یا کمپیوٹر پہ لکھ دی جائے، کہ کوئی چیز جب لکھ دی جاتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں، اور جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھائی کو عربی میں قرآن کہتے ہیں۔ پڑھا، اقرا، پڑھ، یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے آپ پڑھیں۔ تو دیکھ کے پڑھنے کو قرآن، بار بار بہت زیادہ پڑھائی کو قرآن کہتے ہیں، یا جو کہ روٹ لیٹر ہے قرأ، قرآن مطلب پڑھائی، اور کتاب کے مطلب لکھا ہوا۔ تو یہ جو لکھا اللہ کہہ رہا ہے والکتاب المبین، یعنی جب اس نے کہا والکتاب المبین تو مطلب وہ لکھائی کی بات کر رہا ہے، یعنی یہ واضح جو کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ واضح جو لکھائی ہے، وہ واضح لکھائی جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو انا جعلناہ، یہ جو واضح کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کو بنایا ہم نے عربی قرآن، یعنی پڑھائی اس کی بنائی ہم نے عربی۔ انا جعلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اس کو بنایا، قرآن مطلب پڑھائی، عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں پتہ چلا کہ قرآن جو عربی میں ہے وہ اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ ایک پوائنٹ پتہ چلا ہم کو۔ یعنی باقی زبانیں جو ہم بولتے ہیں، ہماری جو زبانیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، مگر عربی زبان اللہ نے کیوں قرآن کو سلیکٹ کیا وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی قرآن عربی میں اس لیے بنایا اللہ نے کہ آدمی اس سے عقل سے کام لے۔ اس کے معنی اس زبان میں، یعنی عربی زبان جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ پتہ چل رہا ہے۔
یعنی اردو میں آپ پڑھ لیں ترجمہ صحیح ہے، مگر عربی میں جو ہے اس لیے اللہ نے کہ وہ عقل سے کام لینے کے لیے عربی اس لیے بنایا. دوسری پوائنٹس دیکھیں آپ کی پوائنٹس آئیں گے اس میں عربی میں اللہ نے قرآن کیوں بنایا. سورہ یوسف 12ویں صورت ہے، اس کی 1 اور 2 آیت. تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اس کو یعنی کتاب کو عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر دوبارہ وہی بات آئی کہ آیات جو ہیں اس کتاب میں آیات ہیں، کتاب میں لکھائی میں کیا ہے آیات ہیں. تلک الآیت واضح کتاب میں آیت ہیں، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن یعنی عربی میں پڑھائی بنایا، قرآن کو پڑھائی نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر آگے اللہ نے بتایا کہ یہ عربی کیوں ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. مطلب اس میں بتانے کے مطلب کتاب جو اس میں آیات ہیں اور اس کی جو پڑھائی یعنی قرآن جو ہے وہ عربی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر دوبارہ وہی پوائنٹ. پھر الزمر 39 اس کی 28 آئے قرآنا عربیہ غیر ذی عوج لعلہم یتقون. عربی قرآن یعنی پڑھائی جس میں ٹیڑھ یا کھوٹ کے علاوہ ہے، یعنی عربی قرآن جو ہے وہ جس میں ٹیڑھ نہیں ہے، یہ کھوٹ نہیں ہے، کھوٹی زبان نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے اس کے علاوہ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. سیکنڈ پوائنٹ جو آ رہا ہے کہ عربی قرآن نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں ایک تو ٹیڑھ نہیں ہے، یہ کھوٹ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ لوگ جو انسان جو ہیں وہ تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کریں، تقوی مطلب حفاظت کریں اپنی. اس لیے عربی قرآن بنایا، پڑھائی جو ہے عربی اس لیے بنائی گئی ہے. پہلا پوائنٹ تھا کہ تاکہ عقل سے کام لیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، یہ کھوٹ نہیں ہے عربی قرآن میں، عربی پڑھائی میں. اور تیسرا یہ کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے. پھر فصلت 41 سورت کی 2 اور 3 آیت. تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. مہربان خاص رحم کرنے والے سے نازل کرتا ہے، کتاب لکھائی اس کی آیات تفصیل ہوئی ہیں یا کی گئی ہیں، عربی قرآن پڑھائی اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. اب یہ اللہ نے بتایا کہ یہ نازل کس نے کیا ہے، یہ پروف ہو گیا الرحمن رحیم نے نازل کیا اس کو، یعنی جو اللہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے اس نے نازل کیا ہے کتاب کو، لکھائی کو. لکھا ہوا جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی لکھائی تک اللہ کی نازل کرتا ہے. فصلت آیات اس کی آیت کی تفصیل کے ساتھ ہے. عربی قرآن پڑھائی عربی ہونی چاہیے. لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ چوتھا پوائنٹ آ گیا. یعنی قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا ہے، اس میں چوتھا پوائنٹ کیا آ گیا کہ علم رکھنے والوں کے لیے، جو نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. یہ جو میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں اس میں ابھی اور آگے ہی پڑھتا ہوں میں. بہرحال کہ آپ یہ یاد رکھتے ہیں جو پوائنٹس پتہ چل رہے ہیں ہم کو کس وجہ سے اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا، پڑھائی کو عربی میں کیوں بنایا، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں عام طور پہ یہ اعتراضات اور یہ معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے عربوں کے لیے. قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے مخاطب عرب تھے. یہ ایک بہت بڑا مس نوم ہے. اگر یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ آیت میں بتائے گا نا. تو میں آپ کو یہ ویسے بتا دیتا ہوں، آپ گھر پہ جا کے ویریفائی کر لیے گا. قرآن میں ایک آیت کا جو سٹارٹ بگننگ ہوتی ہے وہ ہے یا ایھا الناس، یعنی او مین کائنڈ، اے انسان. یا بنی آدم، او چلڈرن آف ایڈم، بنی آدم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الناس، اے انسان. یا بنی آدم، اے بنی آدم بھی انسانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل. ایک آیت نہیں ہے یا اہل العرب کہ او عربس.
دیٹ مینس کہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے وہ مخاطب عرب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عرب کو خطاب ہی نہیں کیا، انسان کو خطاب کیا جس کی ڈفرنٹ لینگویجز آف دا ورلڈ ہیں. تمام لینگویجز جو بولتا ہے انسان وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں. یہ اللہ کہتا ہے جو تم مختلف زبان اور مختلف رنگ ہیں تمہارے، یہ ہماری آیات ہیں، کسی زبان کا کوئی بانی نہیں ہے. لیکن عربی میں اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا؟ اس لیے نہیں کہ عرب مخاطب تھے، اس لیے وہ اوریجن خود بتائے گا قرآن مجید میں. دیکھیے قرآن میں سورہ فصلت 41 سورہ اس کی 44 آیت، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور اگر ہم اس قرآن پڑھائی کو اجمی یعنی غیر عربی میں بناتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیات کی مفصل کیوں نہیں ہے، اس کی آیت مفصل کیوں نہیں ہے. کیا عجمی اور عربی؟ کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. اب اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے عربی زبان میں کیوں بنایا قرآن. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو بناتے اجمی یعنی غیر عربی، یعنی کوئی بھی عربی کے علاوہ سمجھ لیں کوئی 30 زبانیں ہیں اس وقت دنیا میں، اردو ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، فرینچ ہے، ڈچ لینگویج ہے، فلیمش لینگویج ہے، جاپنیز لینگویج ہے، چائنیز لینگویج ہے، پاکستان میں بہت ساری کوئی بھی زبان میں اگر اللہ قرآن کو بناتا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، تو وہ ضرور کہتے آیت کی تفصیل کا ہے، مفصل کیوں نہیں ہے آیات مفصل کیوں نہیں ہے. اگر ہم بناتے قرآن کو غیر عربی میں عجمی میں بناتے نان عربک تو وہ لوگ ضرور کہتے آیات کی تفصیل کیوں نہیں ہے، مفصل کیوں نہیں ہے. ان ادر ورڈز اب یہ اس کا کنکلوسیو رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ قرآن کا عربی جو ہے، قرآن کو عربی میں اس لیے بنایا ہے کہ عربی قرآن جو ہے وہ مفصل ہے. عربی جو زبان ہے مفصل ہے، ڈیٹیل لینگویج ہے وہ، اس لیے اللہ نے عربی کو سلیکٹ کیا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو بناتے غیر عربی میں لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، وہ ضرور کہتے اس کی آیت کی تفصیل کہاں ہے، مفصل کیوں نہیں ہے یہ. تو اس کے معنی مفصل ہے عربی، اس لیے عربی میں بنایا گیا. اگر غیر عربی میں بناتا تو تم یہ شکایت کرتے، کہتے عربی اس میں مفصل میں نہیں، کیونکہ ہر الفاظ اور زبانوں میں مختلف لینگویجز سے بورو کیا جاتا ہے. جیسے ہماری مشہور ہے اردو زبان جو لشکر زبان ہے، یعنی فارسی کا بھی الفاظ ہے، انگریزی کا بھی الفاظ ہے، عربی کے بھی الفاظ ہیں، ہندی کے بھی الفاظ ہیں. تو زبانوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اللہ بناتا ہے مختلف الفاظ ملا کے زبانیں بن جاتی ہیں. لیکن عربی قرآن جو ہے یہاں سے الفاظ مختلف زبانوں میں جا رہے ہیں. عربی قرآن سے ہیبرو لینگویج میں گیا، عربی قرآن سے اردو لینگویج میں گیا، عربی قرآن سے انگلش لینگویج میں گیا، عربی قرآن سے جرمن لینگویج میں جا رہا ہے. تو قرآن جو عربی ہے وہ دوسری لینگویج میں الفاظ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا اپنا جو قرآن ہے عربی وہ باہر سے کوئی الفاظ نہیں لا رہا. تو یہ مفصل ہو گئی، ڈیٹیل ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے. آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی، عجمی و عربی. اب لوگ اس پہ اگر کوئی فخر جتانا چاہ رہا ہے کہ میں عرب ہوں، میں عربی زیادہ سمجھتا ہوں، اور ایک عجم ہے جیسے ہم سب، جیسے میجورٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آئی ڈونٹ نو جو عربی لینگویج نہیں جانتے، ہم سب عجم ہیں، مجھ سمیت بھی ایسی میں عربی لینگویج کا واقف نہیں ہوں. تو عجمی اور عربی کا ایک فخر عربی اگر لینا چاہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے عجمی و عربی. کیا عجمی اور عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے وہ لوگ جن کے لیے ایمان لائیں گے، ہدی و شفا، ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، ہیلنگ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عربی تو اللہ نے بتا دیا کہ مفصل لینگویج کی وجہ سے ہم نے عربی بنایا ہے قرآن. عرب کو مخاطب نہیں، عربی زبان اس لیے چوز کی اللہ نے عربی زبان کیونکہ وہ مفصل ہے، ڈیٹیل ہے. لیکن آگے ساتھ نہیں بتایا کیا عجمی اور عربی، کیا عجمی اور عربی. اگر آپ عجمی ہیں تو اس پہ پریشان نہ. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں گے ہدی و شفا. اگر وہ عجمی ہیں تب بھی ہدایت و شفا ہے، اور اگر وہ عربی ہیں تب بھی ہدایت و شفا ہے. تو اس کے معنی کرائٹیریا جو ہو گیا وہ ہو گیا ایمان، بلیف. اف یو بلیو، اس کی وجہ سے آپ کو شفا و ہدایت مل رہی ہے. اگر آپ بلیو نہیں کر رہے، آگے لکھا ہوا ہے والذین لا یؤمنون،
اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی، جو لوگ ایمان نہیں لائیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. عربی جانتا ہے وہ، عربی جانتا ہے، یہودی عربی جانتا ہے، عیسائی عربی جانتا ہے، ایتھیسٹ قرآن پڑھ عربی جانتا ہے وہ. تو آگے بتا دیں جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے، ویدر عرب اور نان عرب. تو اجمی عربی کے اندر آدمی کوئی سپر وہ کلاس کرنا چاہے اس کو اللہ نے وہی کر دے. اٹ از میٹر آف بلیف، میٹر از بلیف، ایمان. اگر ایک ایمان والا عجمی ہے اس کو اللہ کا ہدایت و شفا ہے، اور ایک عرب ہے اگر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے اندھا پن ہے، اس کے کانوں پہ بوجھ ہے. تو اللہ نے عربی اس لیے بنائی ہے کہ آپ اس کو مفصل ہے، ویریفائی کر لیں، اس کو چیک کر لیں. عربی قرآن کی تفصیل ہے، ڈیٹیل لینگویج ہے، لیکن اس پہ اگر آدمی کوئی اس کے ایڈوانٹیج لینا چاہے وہ اللہ ایڈوانٹیج ہرگز نہیں دے رہا. آگے لکھ دیا اولئک ینادون من مکان بعید، اور وہ لوگ جو ایمان جن کے کانوں میں بوجھ ہے اور اندھا پن ہے ان کو ایسا لگتا ہے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے، ان کو آواز بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہے. جو نان بلیورز ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے. تو اب ہم کو یہاں اس آیت سے اس کا یہ زیسٹ کیا ہے، اس کی اسپرٹ یہ بنی کہ عربی قرآن اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ مفصل ڈیٹیل لینگویج ہے. اور کیا عجمی اور عربی ایمان جو ہے کرائٹیریا ہے.